وہ ایک سوال بھائی نے لکھ کے بھیجا ہے جی ہمیں تحریری طور پر، اور فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات گردانا ہے، اور پھر قرآن کریم ہی میں بعض مقامات پر اسی انسان کو اس کے اعمال کی بنا پر یا کوتاہیوں یا غلطیوں کی بنا پر حیوانات سے بھی بدتر گردانا گیا ہے۔ یہ خود ہی کہیں اپنی بات کی نفی نہیں؟ نہیں، نفی تو کوئی نہیں سر، تھوڑا سا زور ڈالتے اپنے دماغ پر تو خود ہی مسئلہ حل کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں کہا گیا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنائے۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں نا، کہاں ہے قرآن مجید اشرف المخلوقات کا لفظ؟ قرآن مجید میں کوئی بات نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اپنی بہت سی مخلوق پر اس کو فضیلت دی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، کثیر مخلوق پر، یہ نہیں کہ سب پر۔ اس لیے بڑے بڑے امام اور عالم کہتے ہیں، اور بالکل ٹھوس دلائل سے کہتے ہیں کہ فرشتے انسانوں سے افضل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو حدیث فرمائی نا، اس پر تو لوگوں نے کہہ دیا، علماء آبادی بھی کہتے ہیں کہ اس نص صریح کے مقابلے میں یار چونو چرا کیا کہ جب بندہ تنہا ذکر کرتا تو میں بھی تنہا اس کا ذکر کرتا ہوں، جب وہ کسی مجلس میں کرتا تو میں اس سے بہتر مجلس میں ذکر کرتا ہوں، ملان خیر منم، وہ بہتر مجلس فرشتوں کی ہے۔ اس لیے فرشتوں کے مقابلے میں کوئی نہیں، قرآن کا زیادہ مخلوق کے مقابلہ میں فضیلت دی۔ سن لو، جعلی باتیں دلوں سے نکال دو، فرشتے کوئی نہیں گھٹیا، ہم سے بہت اعلیٰ۔ باقی جو کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، وہ کوئی دلیل نہیں کہ آدم علیہ السلام ان سے افضل ہیں۔ بعد میں آدم علیہ السلام کو جب حدیث نے کہا کہ میں درخت بتاتا ہوں کھا لا تو فرشتہ بن جائے گا، یہ کیا ترغیب تھی؟ وہ کہتے ہیں یہ فرشتہ تو مجھ سے ادنا، میں نیچے آ جاؤں کہ ڈی سی ہوتے ہوئے میں چپڑاسی ہو جاؤں؟ نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اعلیٰ، اس لیے کہا کہ تو فرشتہ بن جائے گا، تو لالچ میں آ گئے۔ فرشتے بھائی اعلیٰ ہیں، وہ جھک گئے ہیں تو ان کی شاباش، کہ وہ صدر مملکت ہوتے ہوئے بھی ایک ادنا آدمی کے سامنے جھک گیا اللہ کا حکم سمجھ کر کہ اللہ حکم دے رہا، ہم نے حکم دینے والے کو دیکھنا یا اس کو دیکھنا، وہ ان کی شاباش ہے۔ فضیلت ضرورت کوئی نہیں، یہ نقطے ہضم کرو تاکہ قرآن کا پتہ چلے کہ آدم ان کے سامنے کچھ نہیں تھا، مگر وہ اللہ کا حکم مان گئے۔ جیسے کمشنر کو کہہ دے کہ بس یہ کلرک جو آپ نے اس کو سلام کرنا، تو وہ حکومت کا حکم مان کر مانے، شاباش ہے، وفادار ہے حکومت کا۔ بڑا امتحان رہا، ابلیس رد ہو گیا، اس نے یہی کہا مٹی سے بنا ہوا، گارے سے بنا ہوا، وہ نامراد اسی کو دیکھتا رہا کہ کس سے پیدا ہوا، یہ نہ دیکھا کہ حکم کون دے رہا۔ تو اس لیے کوئی قرآن میں نہیں اشرف المخلوقات آتا۔ جو فی احسن تقویم ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں کہ ساری دنیا سے بہتر ہے، وہاں مقابلہ نہیں کیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا الذی احسن کل شیء خلق، اللہ نے جو شے بھی بنائی ہے اعلیٰ سے اعلیٰ بنائی، جو بنائی ہے اس اپنے کام کے لیے وہ بہترین بنی ہے، یہ معنی۔ تو آدم سے بھی جو کام دینا اس کے لیے یہ احسن تقویم، جو سامان اس کو چاہیے تھا اس سے آراستہ کر لیا، عقل، شعور، سننا، دیکھنا، ہاتھ، پاؤں، جس ڈیوٹی پر یہ لگایا گیا اس کے لیے اس کی بناوٹ بہترین ہے۔ یہ نہیں کہ باقی لوگوں سے بہترین، وہاں کسی کا ذکر نہیں کیا گیا فلاں سے بہتر ہے۔ تو جہاں بہتر کا ذکر ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے، بہت سی مخلوق پر اس کو فضیلت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور اب یہ کہتے ہیں کثیر کا معنی بول رہا ہے بناوٹی بات، کثیر زیادہ ہے، بس زیادہ مخلوق پر فضیلت ہے۔ فرشتے ملائن خیر منہم، بہتر جماعت ہے جس میں اللہ ہمارا پر ذکر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا، ابھی اچھا، پہلی بات تو یہ جو اشرف المخلوقات کا لفظ ہے نا، یہ زبردستی ڈالا ہوا ہے پاکستان میں، یہ دنیا کے کسی اسکالر نے نہیں یوز کیا سوائے پاکستانی اسکالرس کے، اور کیا ہے تو اس سے پوچھے کہاں ہے پروف، کدھر لکھا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہے؟ کہیں تو لکھا ہوگا یہ لفظ، ویئر از اٹ ریٹن؟ یہ زبردستی نہ یہ منصب پہ پہنچ جائیں کہ جو کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انسان کوئی کمتر چیز ہے، مگر میں یہ بھی ساتھ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رینک نہیں دی جو ہم نے زبردستی رکھ لی ہے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کے رینک کو نا، جو مقام محمود کا رینک ہے، جو کہ ٹاپ آف دا ٹاپ رینک ہے، تمام مخلوقات کا تمام تر اعلیٰ درجے نکال لیں اور سب سے اوپر مقام محمود ہے وہ نبی علیہ السلام کا۔ ہم زبردستی نبی علیہ السلام کے اس مقام محمود سے نا ترکہ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی بڑی چیزیں، ہم کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ میں نے تمہیں، اور بنی آدم سے ڈائریکٹ یا بنی آدم کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے، سٹارٹ ہی ایسے، اور اس آئی تھنک آیت نمبر 70 ہے کہ ہم نے تمہیں بڑی جگہوں پہ برتری دی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ کافی مخلوقات سے، زیادہ تر مخلوقات سے تمہیں بہتری بنایا ہے، کثیر ممن خلقنا، زیادہ تر۔ تو میرے نا پاکستان میں نا یہ میں
پھر نام لینا شروع کر دیتا ہوں. لاہور میں میرا ایک سیشن ہو رہا تھا جہاں پہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے چھوڑے آپ دیوبندی تھے یا بریلوی تھے. ہی سیڈ کہ نہیں کثیرم قرآن میں جب کثیرم آیا نا تو وہاں پہ کلو کا سیگا لگے گا. پھر میں نے ان کو ثبوت دیا کدھر لگاؤ نظرہ, میں نکالتا ہوں کلو کے سیگے بھی اور کثیر کے بھی, آپ ہر جگہ فٹ کر کے دکھائیں. یہ زبردستی کیوں کر رہے ہو اپنے ساتھ؟ جہاں دل چاہ کثیرم میں کلو کا سیگا لگا دیا. تو یہ زبردستی اپنے اوپر انہوں نے فٹ کیا ہوا ہے کہ ہم سب اشرف المخلوقات ہیں. چلیں پھر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ابو جہل پھر جبرائیل امین سے بہتر ہو گیا, ٹھیک ہے, یا میرے ماموں چھوڑے ابو جہل کو, میرے چاچا, میری پھپھو, آپ کی پھپھو, اب جبرائیل امین سے بہتر ہے. یہ زبردستی کیا اشرف المخلوقات کے ٹائٹل لے کے بیٹھے ہوئے. انڈرسٹینڈ ابو لہب بھی انسان ہے اور اولیاء کرام بھی انسان ہے, ٹھیک ہے. کردار جو ہے نا, کردار یہ بتائے گا کہ کون اشرف ہے, کون اعلیٰ ہے تو کون ادنا ہے, کردار بتائے گا. اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا, اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کس چیز سے بنایا ہم نے, اپنی اوقات نہیں جانتا, وہ کس بات کے اوپر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. سوچنے صحیح کہ اس پورے کانٹیکس میں کہ کبر کی وہ کبر اور مخلوق یہ دونوں کمبینیشن میں کیسے ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے صرف اس کانٹیکس میں یہ بات کی کہ مخلوق اور کبر یہ ایک جملے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ نے کبھی سوچا نہیں ایز اے مین, ایز اے مسلم مین, کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو متکبر بول رہے ہیں, کیونکہ خالق اور کبر ایک ہی جملے میں موضوع ہیں. مخلوق اور کبر ایک ہی جملے میں موضوع ہو نہیں سکتے. مطلب ایک مخلوق کی کیا اوقات کہ وہ کبر دکھائے. کوئی بھی مخلوق ہو, چھوڑے ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کوئی تو ہے نا, کوئی مخلوق تو اللہ نے کہا نا کثیروں سے اوپر کوئی چلے, کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو کوئی شک ہونا کہ میں نے سورہ بنی اسرائیل کا کیوں ریفرنس دیا, اور میں سورہ سواد کا بھی ریفرنس دے دیتا ہوں آپ کو, سورہ سواد پڑھ لے. اور جو کہتے ہیں نا آدم کو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے تو آدم افضل ہو گئے, تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ سواد میں بتایا ہے کہ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ نے کیا کہا تھا, ٹھیک ہے, کیا کہا تھا. پڑھیں ذرا سورہ سواد میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت آدم سے پہلے بھی مخلوقات تھیں اور انسانوں کے بعد بھی مخلوقات اللہ نے بنانی ہوں گی. ان میں سے کیا کوئی بہتر ہے, کیا کوئی کمتر ہے, یہ اللہ کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے خود شیطان سے کہا, میں بتاتا ہوں جو سوچ رہا ہے, کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا. یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو. تو کیا متکبر ہو گیا, میں تو خالق ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. متکبر اور خالق ایک چیز ہوتی ہے, اللہ ہے خالی متکبر. اللہ تعالیٰ سورہ سواد میں بتا رہے ہیں کس کو, شیطان کو کہہ رہے کہ تو کیا متکبر ہو گیا, یا پھر تو کوئی عالین میں سے, کوئی اور مخلوق میں سے جو کہ اس سے ہی بہتر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن پاک میں, ٹھیک ہے. اب یہ جو سورہ بنی اسرائیل پہ کثیرم پہ کلو کا مقدمہ رکھ کے میرے اوپر بیٹھے ہوئے, آپ ان سے کہیں پھر یہ وہ عالین بتا دیں وہ کون ہے. جب سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ظلومن جہولا, انہ کانا ظلومن جہولا, کہ انسان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ظالم اور جاہل تھا جب وعدہ کر رہا تھا کھڑے ہو کے کہ مجھے دے امانت میں پوری کروں گا, ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ سورہ احزاب میں ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ساتھ ہی اگلی آیت پڑھیں سورہ احزاب کی, اس سے فوراً اس کے اگلی فوراً بات کیا ہے کہ منافقین کے لیے عذاب اور مومنین کے لیے توبہ. اللہ تعالیٰ, توبہ کا مطلب وہ نہیں جو اردو والی توبہ, توبہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے اللہ خود مل جائے گا آپ سے, اللہ تعالیٰ اور مخلوق مل جائے گی. مطلب جیسے کہ اکٹھے ہو گئے, اکٹھے کا مطلب ہے ایک ہی جگہ آ گئے, مطلب کوئی درجہ نہیں بڑھا مخلوق کا, مطلب اللہ تعالیٰ کے قریب آ گئے یتوبو کا مطلب. تو وہ صاف ہی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی سورہ عذاب کی دو آخری آیتیں سنا رہا ہوں آپ کو, جس میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ تو, کیونکہ ایک اسکالر نے کہا تھا یہ جب نطفے کی بات ہوئی تھی تو جسم کی بات ہوئی تھی, جب روح کو کہتے ہیں تو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. نہیں, میں یہ کہیں کوئی اشرف المخلوقات نہیں کہتا. جسم اور روح اکٹھے کر دیں یا الگ الگ کر دیں, یہ اعلیٰ اور ادنا کا کوئی سیگا نہیں لگائیں گے آپ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روح کو کہا ہے ظلومن جہولا. اس وقت تو جسم بنا ہی نہیں ہوا جب سورہ عذاب کی بات ہو رہی. جب سورہ عذاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, کہ ہم نے آسمان کو دے دی امانت, اس نے کہا نہیں چاہیے. پہاڑ کو دے دی, نہیں چاہیے. سماوات کو دی, نہیں چاہیے امانت, ہم سے نہیں بوجھا. اس وقت کا انسان بنا ہوا ہے, ابھی تو آدم علیہ السلام کی کریشن ہی نہیں ہوئی.
جسم تو نہیں بنے ہوئے ابھی تو ارواح کا ٹائم چل رہا ہے. تو روح کو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کہا انہ کان ظلوما جہولا, کہ اس کو تو پتہ, یہ اتنا ظالم اور جاہل ہے, اس کو پتہ نہیں تھا کس لیے یس بول رہا ہے. ظلوما جہولا کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا یس بول رہا ہے, جہولا, اور یہ اپنے اس طاقت سے بھی اوپر کا وزن اٹھا رہا تھا, ظالم. اب میں کیوں یہ کامبو لگا رہا ہوں سب چیزوں کو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سارے انسان ظلومن جھولا ہو گئے. پھر نہیں, انبیاء تو ظلومن جھولا نہیں ہے, اولیاء تو ظلومن جھولا نہیں ہے, صدیقین تو نہیں ہے, شہداء تو نہیں ہے, ظلومن جھولا نہیں ہے. مگر زیادہ تر لوگ ہیں تو اشرف المخلوقات جنرل ٹائٹل نہیں دیں گے آپ. وہ والے لوگ ہیں پھر کہ جنہوں نے یہ راستہ پورا ٹریجیکٹری کا کریکٹر ایلیمنٹس اپنے ایٹریبیوٹل سٹرکچر میں پورے سٹرکچر کیے ہوئے تھے, اور جیسا ہوا تیز چل رہی تھی یا ہوا آہستہ چل رہی تھی, ان کا کریکٹر نہیں ہل رہا تھا. بچہ قربان ہو رہا تھا یا غیر قربان ہو رہا, ان کا کریکٹر نہیں ہل رہا تھا. پیسے جا رہے تھے یا آ رہے تھے, ان کا کریکٹر نہیں ہل رہا تھا. تزکیہ جب ہوتا ہے نا, تزکیہ, تو آپ کے رینک اوپر تب جاتے کہ آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ مبرہ ہو جاتے ہیں, آپ برات کرتے ہیں ان معاملات سے کہ جو عام سے بندے پھر اتنے چھوٹے لگنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کی خوشیاں چھچوری لگنا شروع ہوتی ہیں. آپ کو, آپ 40 سال کے ہوں گے, I don't know how old you are, آپ کو اپنے دوست چھچورے لگنا شروع ہو جائیں گے, آپ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں گے, خاموشی طاری ہو جائے گی آپ کے اوپر. یہ ایسا ہے کوئی مشین اللہ نے بنائی ہے, خود چیخ کے بتا رہی ہے کہ کدھر سے آئی ہے. So I hope this is enough of a multi-dimensional facet of the answer I gave you. کہ کس طریقے سے آپ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے تھرو بتا دیا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ آپ کو ظلومن جہولا بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ نے بتایا کس طریقے سے نطفے کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور ہم نے زبردستی اپنے آپ کو اشرف المخلوقات, اور آیت کون سی لا رہے ہیں, فی احسن تقویم, ٹھیک ہے, خلقنا الانسان فی احسن. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا انسان کو بھی ہم نے, اللہ کی ہر چیز ہی احسن تقویم ہے, صرف انسان نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ادھر, زبردستی نہ فٹ کرے, اور نبی علیہ السلام کے درجے اپنے اوپر نہ, اپنے خود نہ انجوائے کرے. نبی علیہ السلام نے جو لیول اچیو کیا ہے وہ تمام مخلوقات کے اوپر کا ہے, وہ irrelevant ہے ڈسکشن کہ انسانوں کے نیچرل بورن بائی برتھ کوئی ایسا گفٹ ہمیں زبردستی ملا ہو. اور اگر کوئی آپ سے کہنا انسان اشرف المخلوقات ہے, تو بس یہی پوچھا کریں کہ ابو جہل یا ابو لہب, پھر اب جبرائیل امین سے اوپر کی چیز تھی نا, ٹھیک ہے. سو یا پھر چلیں وہ تو کافر تھے, میں عام مسلمان کہہ رہتا ہوں کہ ہاں جی بس نے کلمہ پڑھ لیا, جبرائیل امین سے اوپر ہو گیا, کہ کیا بچوں والی بات ہے.